آج کے شو میں آنے والا بجٹ آئی ایم ایف کے مزید مطالبات سامنے آ گئے. صوبائی حکومتیں اخراجات کم کرنے کی یقین دہانی دیں. رائٹ سائزنگ اور نئی ملازمتوں پر بھی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ. بجلی گیس چوری اور اسمگلنگ کے خلاف عملی اقدامات ناگزیر. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین, اب جو ہی بجٹ قریب آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان نے مذاکرات کامیابی کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مطالبات ہیں ان کی کامیابی کا اعلان تو کیا, لیکن کچھ مطالبات بھی آئی ایم ایف کی طرف سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. مطالبات کی فہرست ہے پوری, یعنی کہ ایک تو انرجی سبسڈی کوئی نہ دی جائے, صوبائی حکومت کوئی انرجی سبسڈی نہ دے, جو پروونشل ٹیکس ہے خاص طور پہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے, ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائزیشن آف اکاؤنٹس, اور سب میں اہم بات یہ کہ نئی ہائرنگ کے اوپر فریز کیا جائے, اور ساتھ میں رائٹ سائزنگ جو سرکاری ادارے ہیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, ان کی جو رائٹ سائزنگ ہے وہ کی جائے, اور اس کے علاوہ جو اخراجات میں کمی کے اقدامات ہیں ان کو اٹھایا جائے. ساتھ میں بڑی اہم بات یہ کہ جو اسمگلنگ ہے یا پھر ایسی illicit ٹریڈ ہے اس کی روک تھام کے لیے عملی طور پر اقدامات صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے کریں, اور اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کے اقدامات کو وہ روک سکیں گے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو اخراجات کم کرنے کی بات کی گئی ہے, صوبائی حکومتوں سے اگر آئی ایم ایف ڈائریکٹ کرے گا تو یہ تھوڑا سا چینج ہوگا آئی ایم ایف کے اپروچ میں. اور ہر بجٹ میں ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ جو بجٹ آئے گا اس کے بعد ٹیکسز میں کیا ہوگا, خاص طور پہ حکومت کن طبقات پر مزید بوجھ بڑھائے گی, یا ٹیکس نیٹ بڑھائے گی یا نہیں بڑھائے گی. لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مطالبات جو سامنے آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے آ رہے ہیں, یعنی مثال کے طور پہ سبسڈی کے حوالے سے کہ صوبائی حکومت بجلی اور گیس پہ کوئی سبسڈی نہیں دے گی, اور اسی طرح صوبائی حکومت اپنی رائٹ سائزنگ کرے گی, اپنے امپلائمنٹ کو دیکھے گی, اور جو آرگنائزیشن ہے پبلک سیکٹر ان کے اندر جو بھرتیاں ہیں نئی ملازمتوں پر اس پر پابندی عائد کرے گی. تو یہ مطالبات سامنے آئے ہیں جو آفیشیلی ہم نے اس پہ ورژن لیا ہے کہ کوشش کریے کہ حاصل کر سکیں, کیونکہ یہ ساری اطلاعات جو ہیں یہ ذرائع سے ہیں. اب اس میں ایک آفیشیل موقف اب تک جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو یہ مطالبہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ یہ جو تمام صوبائی حکومتیں یہ ایگریکلچر ٹیکس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں, اور یہ 1 جولائی سے یقینی بنایا جائے. اب یہ بہت براڈ ٹاپک ہے کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کو اگر ڈومین ہے تو وہ آخر کیوں نہیں کلیکٹ کر پاتی, اور ہر دفعہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ تنخواہ دار طبقے پہ پڑ جاتا ہے. اور ہر بجٹ کے بعد ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہ مزید پستا چلا گیا, یا وہ طبقات جو کہ ٹیکس نیٹ میں تھے آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے وہ مزید پستے چلے گئے. ساتھ ساتھ حالیہ کانٹیکس میں سفارتی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے دفاعی لحاظ سے جو برتری حاصل ہوئی ہے اس کے بعد ڈیفینس بجٹ کو بڑھانے کا مطالبہ ہے, اور اس وقت بہت سا ایک نیریٹو, ایک بیانیہ ہے اور جو کہ درست ہے, فیکٹس کی بنیاد پر ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس بجٹ انتہائی کم ہے بھارت کے مقابلے میں, ریجنل کمپیریزن میں بھی, اور ہم تھریٹ فیس کر رہے ہیں اس مقابلے میں ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سینٹ کے فلور پہ یہ مطالبات ہوئے ہیں, پاکستان میں جو جید اکانومسٹ ہیں وہ یہ مطالبات کر رہے ہیں. تو اس بجٹ کو اس کانٹیکس سے بھی دیکھتے ہیں جو حالیہ آپریشن بیان المرصوص ہوا ہے, جو مارکہ حق ہوا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے, ہمارے سامنے ایک دشمن بھی کھڑا ہے بھارت کی شکل میں جو کہ انتہائی مکار, انتہائی عیار ہے, اور جو ہمارے اس کے ناپاک عزائم ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر گزرے, تو اس کو بھی روکنا ہے, اس کو تھامنا ہے, اور اس کے خلاف بھی اس وقت کارروائی کرنی ہے, کاؤنٹر بھی کرنا ہے. صرف ایک مثال آپ کو لیں, کیونکہ یہ کہا گیا جی کہ جتنے میں انہوں نے رافیل خریدے اتنا ہمارا پورا بجٹ ہے ڈیفینس کا, یا پھر اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کری, بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کری, تو اس پہ آلموسٹ $2 بلین انہوں نے اگر خرچ کیے, تو ہمارا تو ٹوٹل بجٹ جناب $7.5 ارب کا ہے. تو ہمیں بجٹ کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو آنے والا بجٹ یہ بہت سے اہم سوالات اپنے آپ میں لے کر آئے گا. ایک, کیا پاکستان کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کو مطمئن کر سکے گی؟ دوسرا, کہ عوام کو جو مہنگائی کی چکی میں پستے آ رہے ہیں, یا پھر عوام جو کہ جن کی پرچیزنگ پاور بہت ڈٹر ہو چکی ہے, کیا اس کو ریز کر سکے گی, اور پھر جو ٹیکسز کے حوالے سے مطالبات آئی ایم ایف کے اس کو پورا کر سکے گی. اور ساتھ میں ڈیفینس کے حوالے سے موجودہ تناظر میں, موجودہ زاویے سے اگر دیکھا جائے ان حالات کو, تو کیا ہم اپنے ڈیفینس بجٹ کو بڑھا سکتے ہیں, نہیں بڑھا سکتے؟ سارے اہم سوالات اٹھائیں گے. سارے ظفر اسلام آباد اسٹوڈیو میں ساتھ ہوں گے. سینئر تجزیہ نگار احمد چنائے صاحب, معاشی تجزیہ نگار کراچی اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, کیا ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ سے؟ ابھی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا اس میں ہو کیا سکتا ہے فار انڈسٹری سیکٹر, فار کنزیومر سیکٹر, سب کے لیے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, بجٹ جب بھی آتا ہے تو بہت ساری امیدیں لگتی ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی بجٹ آئے گا تو معاشی طور پہ استحکام آ جائے گا, بجٹ آئے گا تو ٹیکسز لگ جائیں گے, بجٹ آئے گا تو
टैक्सेस की भरमार आ जाएगी, बजट आएगा तो लोगों की जो है वो रातों की नींदें हराम हो जाएंगी और वो हड़तालें होंगी, फला होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है इस मुल्क को माशी तौर पर जो इसमें तबाही हुई थी उसको रिवाइव करने के लिए जो बजट का आउटले लास्ट टाइम किया गया था उतना टैक्स कलेक्शन इस साल नहीं हुआ। हम शायद एक 1 पॉइंट समथिंग जो है वो हम कम पे आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है कि अब इसको उस कमी को भी और जो मज़ीद अच्छा, ये जो लम्हा फिक्रिया होता है ये हर साल ही तकरीबन हम इस लम्हा फिक्रिया पे खड़े होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमेशा ये हो जाता है पिछले 2-3 साल में, लास्ट ईयर के अलावा जो इस साल के अलावा आप देख लें तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमने बजट आउटले किया था कि जी इतनी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी, वो मोरलेस पूरा हो जाता था। लेकिन इस साल चूँकि बड़ा एम्बिशियस टारगेट था, हमने शायद 20% ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, तो वो 20% ज़्यादा नहीं आया, कोई 15% ज़्यादा आ गया समझ लें। मैं ओवरऑल इन एवरेज टर्म्स बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है मुल्क की ज़रूरत है, आपने भी ख़ुद बयान किया, बनियान मरसूस में इंडिया के ख़िलाफ़ जंग हो या किसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी जंग पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी जाए, उससे जंग लड़नी, फिर इसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी, ये वो एस्पेक्ट हैं कि जिसमें पाकिस्तान को रेवेन्यू कलेक्शन की बेहद ज़रूरत है और इस रेवेन्यू कलेक्शन के बगैर पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। इस हद तक कि आपको भी पता है कि अगले साल पाकिस्तान को $26 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। उस 26 में से कितने आपके जो है वो रोल ओवर हो जाते हैं आपको अभी तक कोई तय नहीं है। इसके बाद कितने आपने अपने पल्ले से देने हैं वो भी आपको नहीं पता। हाँ, ये बात हौसला अफजा है कि आपकी जो रेमिटेंसेस की फिगर्स हैं वो पिछले साल से लेट से मंथ ऑन मंथ बेसिस करें तो शायद कहीं 40% ज़्यादा आई है, कहीं 30% ज़्यादा आई है, कहीं 10% ज़्यादा आई है, कहीं 15% ज़्यादा आई है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो हमारा टारगेटेड रेमिटेंसेस थी उससे शायद हम 15-20% ज़्यादा। लेकिन सर हम जो टैक्स की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टैक्स पे, फिर वो कह रहे हैं कि हम मुतालबा ये यानी मेरे ख्याल है 15 साल से मैं बजट रिपोर्टिंग करते हुए मुझे हो चुके हैं। हमने हर दफ़ा देखा है कि हम ये बात करते हैं कि किसके डोमेन में है तो क्यों नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। अब तो बड़ा शोर, अब तो बड़ा वाज़े तौर पे डेडलाइन आ रही है कि 1 जुलाई से आपको ये कलेक्ट करना है। ये होगा, ये बिल्कुल है और होगा भी, और इसमें इक़दाम भी करने पड़ेंगे और इसमें इक़दाम जब होंगे तो एक रेजिस्टेंस भी आएगा। इसलिए कि मैसेज जो है वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अब ये आप किस स्टेज पे उसको लगाएंगे इस पर डिपेंड करता है कि जो लैंड ओनर है उसके स्टेज पे लगाएंगे कि वो अपना वॉलंटरीली के वो कैलकुलेट करके कि आपकी लैंड पर इतनी प्रोडक्शन हुई है और इतना आपने सेल किया है, उसका ये सेल टैक्स बनता है या उसका ये इनकम टैक्स बनता है, जो भी एक फार्मूला डिवाइस होगा। तो वो भी एक सवालिया निशान है कि क्या लैंड ओनर्स उसको मानेंगे। अच्छा, बड़े छोटे छोटे लैंड ओनर्स भी हैं, बड़े ह्यूज लैंड ओनर्स भी हैं। जो बड़े हैं, मिड साइज़ के हैं, वो तो शायद इसको कंप्लाई करने की सूरत में हो जाए। जो छोटा हारी है उसकी अपनी ज़मीन है तो वो कहाँ टैक्स देगा, कहाँ प्रोडक्शन करेगा, वो तो मैं समझता हूँ कि हमेशा होस्टेज होता है बड़े हारियों के उसमें कि जो उसका सारा साल का उसको बीज भी दे देते हैं और सारा साल का एडवांस भी ख़रीद लेते हैं। वो कहाँ से अपने इसमें मार्जिन निकालेगा और टैक्स देगा और क्या टैक्स देगा। मेरा ख़्याल है इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले स्टेज पे बिल्कुल मिनिमम लेट से 1%, 2%, 3% जो दुनिया में चलता है उसी हिसाब से लगाया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जब डॉक्यूमेंटेशन होने लग जाए तो फिर उसको बढ़ाने की बात की जाए। तो ये एक प्रोसेस है जो 3 से 4 साल का है, 5 साल का है। लेकिन ये स्टार्ट तो होना प्रोसेस, मतलब ये बिल्कुल इस प्रोसेस को स्टार्ट होना है। मैं तो एक दूसरे प्रोसेस के स्टार्ट होने की बात कर रहा हूँ कि जो आपने रिटेल स्टेज पे लगाया था, जहाँ आपने दुकानदारों को लगाया था, जिस पर रेजिस्टेंस आया और जो अब तक काबिल अमल नहीं हुआ। हर हुकूमत में आया है वो शब्बर जैदी साहब रोते हैं। उससे पहले पीपल्स पार्टी नहीं, 2008 से हम सुन रहे हैं उसका ये रास्ता नहीं है कि आप आज अनाउंस करें और कल से लेना शुरू कर दें। उसका रास्ता जो है वो सबसे बड़ा रास्ता ये है कि यस ये बजट अनाउंस कर दें, उसमें ये कोई हार्श मेजर्स ना लेकर आएँ, मगर एक मैंडेट दे दें तमाम 250 ट्रेड बॉडीज़ का हेडेड बाय द फेडरेशन कि जी आप बैठें, 250 ट्रेड बॉडीज़ भी बैठेंगी और 250 ताजिर अंजुमें में बैठेंगे, उनके रैप बैठेंगे और वो बैठकर लायबल बनाएं कि जी इस मुल्क को टैक्स तो देना है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। जब हम सहूलतें मांगते हैं, जब हम हिफाजत मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, तो जब तक ये टैक्स नहीं देंगे हमारा काम नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि लोग अमीर हो जाएँ, हुकूमत गरीब हो जाए। ये नहीं होगा कि लोग पैसे कमाएं, बाहर भेजें और यहाँ की हुकूमत को कंगाल कर दें। अब वो मेरे ख्याल है सिलसिला चल नहीं सकता। प्रैक्टिकली जब हम पाकिस्तान की
سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں, ملک میں انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, پانی بجلی گیس کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. ہوگا یہ کہ یہ 400-500 لوگ آپس میں بیٹھیں گے, شارٹن ڈاؤن کریں اور بیٹھ کر لائے عمل تلاش کریں اور حکومت کو یہ کمٹمنٹ دیں کہ جی ہم اتنے بلین کا یا اتنے ٹریلین کا ٹرن اوور یا ٹیکسز کی صورت میں آپ کو دینے کا کمٹ کرتے ہیں. اس کا بائیفرکیشن یہ ہے, یہاں سے یہ پیسے آئیں گے, اور اس کے ریٹرن میں حکومت کو بھی یہ کمٹمنٹ دینی ہے کہ کوئی ایف بی آر نہیں, کوئی منسٹری آف فائننس نہیں, کوئی نیب نہیں, کوئی فلاں نہیں جو آ کر ان کو بعد میں تنگ کرے گا. ایف بی آر کا آپ نے ذکر کیا تو وہ تو ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ وہ جو ایک دن کی جو چوزا ہوتا ہے اس کے اوپر 5% ایف ای ڈی لگاتے ہیں, تجویز آئی ہے, اس نے آئی ایم ایف نے رد کر دی ہے تجویز. پھر ایک سی وی ٹی آن موویبل ایسٹس کی تجویز آئی ہے جو گولڈ اینڈ کیش اور دیگر 5% سی وی ٹی لگا دیں, اس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے نقصان ہے؟ دیکھیں اس کا بھی نقصان ہو جائے گا, اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ پر لگانے کا مسئلہ کیا ہے کہ چلو ایک چیز ہے چلے چوزے میں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ آرگنائز سیکٹر سے بن کے آتا ہے, فیکٹریز ہیں جو آرگنائز سیکٹر ہے. یہاں پر آپ گولڈ اور جویلری کی بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 95% میں کیا کیا آ جائے گا, بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, اور ظاہر ہے گاڑی بھی آ جائے گی, گاڑی بھی آ جائے گی, سب آ جائے گی. میں گاڑی جو رکھتا ہے, بڑی گاڑی رکھتا ہے یا چھوٹی گاڑی رکھتا ہے, اس کو ٹیکس تو دینا چاہیے. لیکن جہاں گولڈ اور اس کی بات کرتے ہیں تو گولڈ 90% انڈاکومنٹڈ ہے. آپ پہلے گولڈ کو ڈاکومنٹڈ کرنے کا راستہ کریں. ہم نے متعدد بار یہ کہا ہے, مرکنٹائل ایکسچینج کے پلیٹ فارم پہ گولڈ کی ٹریڈنگ کی اجازت ہے, اس کو ٹریڈیبل بنایا جائے. اس میں صرف ایک ہی ہچ ہے کہ جی 95% گولڈ جو ہے جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے وہ کیسے ہم لے کر آ جائیں. اس پہ اس میں کوئی ڈیل گورنمنٹ آفر کر دے کہ آپ لے کر آ جائیں, ٹیکسز جمع کریں اور اس کی ٹریڈنگ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس 95% میں سے 80% لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے, مین سٹریم میں آ جائیں گے. کیونکہ مین سٹریم میں آنے سے ان کا بھی فائدہ ہے, ان کو گولڈ اپنے گھر میں نہیں رکھنا, ان کو گولڈ کی ٹریڈنگ کرنی ہے, اور وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ مرکنٹائل ایکسچینج کے پلیٹ فارم پہ کرنی ہے. اسپیکٹ میں وہی ایک ایکویژن ہے, ایک طرف عوام ہے, ایک طرف آئی ایم ایف ہے, اور ہمیں جو گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس ہے اس کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے عوامی توقعات اور آئی ایم ایف کے درمیان. ہر دفعہ آئی ایم ایف کا پلڑا ہی بھاری رہ جاتا ہے, اس دفعہ بھی یہی توقع مت ہم کریں گے یا کیا؟ ہم بہت آسانی سے اسکیپ کوڈ بنا لیتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ جی آئی ایم ایف نے منع کیا تھا, اس کا پلہ بھاری ہے, مجبور ہیں, یہ ہے وہ ہے. آئی ایم ایف آپ کو یہ پالیسیز تھوڑی دیتا ہے. آئی ایم ایف تو یہ سیکیورٹی چاہتا ہے کہ جو میں نے $200 ارب کا لون پاکستان کو دیا ہوا ہے, جتنی بھی وہ مجھے واپس ملنے کے لیے آپ صحیح طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں. اور وہ اقدامات اگر ان کو صحیح معلوم نہیں دیتے تو اس پہ وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں اس کو اس طرح کریں, اس کو اس طرح کریں. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے, حالانکہ یہ ڈکٹیشن نہیں ہے, یہ آپ کی بہتری کا سوال ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ہائرنگ نہیں کر سکتے, فریز کریں, رائٹ سائزنگ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صوبائی حکومت سبسڈی نہیں دے سکتی, وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ سب کچھ صحیح رہا ہے لیکن یہ ڈکٹیشن ہے نا, یہ تو ظاہر نہیں. دیکھیں اس ڈکٹیشن میں اگر 2000 ارب کا ہم نقصان کر رہے ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی کنسلٹنٹس چاہیے, آپ کو کوئی ایکسپرٹس چاہیے جو آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ 2000 ارب کی جو بلیڈنگ ہے پاکستان کے اپنی اسٹیٹ انٹرپرائزز کے, وہ کیسے بند کی جائے. آپ اگر اس کو بند نہیں کریں گے تو یہ 2000 ارب کی بلیڈنگ 3000 پہ چلی جائے گی, 5000 پہ چلی جائے گی. آپ کا بجٹ اس بلیڈنگ کو روکنے میں ہی روکا رہے گا. تو آج وہ وقت نہیں ہے, اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے, سیلریز جا رہی ہیں, کل نہیں آج اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں. پی آئی اے 400 ارب کا لاس کرتا ہے, اس کی جلدی سے پرائیویٹائزیشن کی بات کریں, گو کہ اس میں کافی تیزی آ گئی ہے. اسی طرح ڈسکوز ہیں اور دوسری انٹرپرائزز ہیں, ان کو جب تک آپ یہ صحیح لائن پر نہیں لے کر آئیں گے, ان کی بلیڈنگ کو بند نہیں کروائیں گے, ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ناکام رہی ہے. صحیح, وہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ پلان تھا, باقاعدہ ایک پیپر تھا جس میں لکھا تھا کہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے انہیں ڈسکوز پرائیویٹائز کریں گے. پھر کیا ہوا کیا اس میں؟ تم دیکھیں 6 ڈسکوز جو ہیں وہ لائن اپ کر دیے ہیں پرائیویٹائزیشن کے کمیشن نے, اس کے انہوں نے پروپوزلز وغیرہ بنانے شروع کر دیے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے پی آئی اے کا پروپوزل بنا لیا تھا, پی آئی اے کا 3 جون لاسٹ ڈیٹ تھی سبمیشن کی, اب انہوں نے 19 جون کر دی ہے جو میری اطلاع ہے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہی یہ ڈیٹ گزرتی ہے وہ ڈسکوز جتنے بھی ہیں 6 کے 6 وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں سر, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سفارتی لحاظ سے پاکستانی کچھ کامیابیاں اس کا ذکر کریں گے, پھر معاشی میدان پہ بھی بات ہوگی. ایک بریک کا مسئلہ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم سوالات پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. بجٹ ہے, ہماری توقعات کیا ہیں, ہر دفعہ کچھ امیدیں ہوتی ہیں اور ہر دفعہ IMF کے مطالبات ہوتے ہیں, ایک بڑا بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. اب یہ بات کہ حکومت جو ہے وہ کس حد تک اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے, نہ کہ یہ کہ جو اضافی بوجھ ہے تنخواہ دار طبقے پر وہ بڑھاتی ہے. ساتھ میں کچھ مطالبات صوبائی حکومتوں کے حوالے سامنے آئے ہیں, فہرست تو ہے لمبی, اس پر سیدھا کچھ نکات بات کی گئی ہے کہ سبسڈیز پہ کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ رائٹ سائزنگ, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, اور سب میں اہم بات ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے اس کے نفاذ پر کہ 1 جولائی سے اس کا امپلیمنٹیشن ہو. اس پر بھی IMF کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے. لیکن ساتھ میں پاکستان کی سفارتی برتری حالیہ کانٹیکس سے ہم نے آپ کو کہا تھا بات کریں گے کہ بجٹ کانٹیکس سے بھی جو آپریشن بنیاد مرصوص ہوا, اور سفارتی لحاظ سے بھی ریسنٹلی بلال بھٹو زرداری صاحب کی جو وفد گیا ہوا ہے, تو وہ کامیابیاں سفارتی جاری ہیں. آپ دیکھیں اس پہ بھی عالمی پذیرائی مل رہی ہے, صحافی لکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان کا کیس ڈیفینڈ کیا ہے, انٹرنیشنلی جو ایکسپوجر وہ دے رہے ہیں پاکستان کے جو اہم مسئلے کو, اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں تھوڑا. سارے ظفر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سارے صاحب, کتنا خوش آئند ہے اور کتنا ویلکمنگ ہے یہ دیکھنا جو جس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے تکنیکی برتری, دفاعی برتری, سفارتی برتری حاصل کی اور وہ سلسلہ جاری ہے. سفارتی گزارش یہ ہے جی کہ دیکھا جائے اس کے دشمن کی نگاہ سے جی تو یہ حالت جنگ میں ہے, کیونکہ دشمن ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی صرف اپنا وہ دکھایا ہے اور ٹریلر دکھایا ہے, ہم نے ابھی فلم دکھانی ہے. جب دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فلم دکھانی ہے تو ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمن نے ہم کو ابھی تک مارک رکھا ہوا ہے ایز اینیمی, اور وہ جو وار فرنٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس پہ گولے نہیں برس رہے, بارود نہیں چل رہا, لیکن کسی بھی وقت وہ یہ صورتحال وہاں پیدا کر سکتا ہے. Exactly. تو لہٰذا ہماری تمام تر جو حکمت عملی ہے, خواہ اس کا تعلق سفارتکاری سے ہو, خواہ اس کا تعلق فینانس سے ہو, خواہ اس کا تعلق صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات سے ہو, یہ سب کچھ اس پرزم میں دیکھنا چاہیے کہ ایک ملک جو نسبتاً چھوٹا ہے, جس کے وسائل کم ہیں, جو کہ اقتصادی ابتری کے دور سے ابھی نکل رہا ہے, اس کو جنگ کی حالت کا سامنا ہے. تو ہمیں یہ تمام جو اپنے معاملات ہیں اس کو اس کے دائرے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. یہ دیکھیے, جب یہ میرے سے پہلے پیپلز پارٹی اور اس وقت جو رولنگ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ان کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں تھوڑی سی سرد مہری تھی, تلخی نہیں کہہ رہا میں, سرد مہری تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہے تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور آج پاکستان کا جو وفد, جو پاکستان کا جو سفارتی وفد دنیا کے دارالحکومتوں میں گیا ہوا ہے, اس کی قیادت پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حکومت اور وہ سیاسی جماعتیں جن کو اپنی قومی ذمہ داریوں کا احساس ہے, وہ اس حالت جنگ کو سمجھتی ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ کسی وقت بھی کوئی وار کر سکتا ہے, لہذا انہوں نے اپنے آپ کو اس ذہنی ساخت کے اندر ڈالا ہوا ہے اور وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور کمپیریٹیولی جہاں تک ایک اور جو اس وقت سارے صاحب کمپیریٹیولی جو انالیسز ہو رہا ہے, ان کے ششی تھرور ہیں, یہاں سے بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کا جو وہ نمائندگی ان کا وفد کر رہا ہے, یا جو جس طرح کی وہ بیانات دے رہے ہیں, اور پھر جو بلاول بیانات دے رہے ہیں, وہ جو خاص طور پہ انہوں نے بیان دیا ہے, جو انہوں نے جو اسرائیلی وزیر اعظم کو کمپیئر کیا ہے انڈین, اور اس کو انہوں نے ٹیمو کاپی اس کو کہا ہے جی کہ چائنا کی کاپی ہے اس کی, تو بڑا چرچا ہے ان بیانات کا. کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل کر رہے ہیں بلال صاحب سفارتی محاذ پہ, کیسا اس وقت پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر آپ ان کی جو اب تک کی موومنٹ ہے, جو ایکٹیویٹی ہے پاکستان کے وفد کی, جس میں قابل ترین وہ سفارتکار شامل ہیں, جن میں 4 فارمر فارن منسٹر پاکستان کے شامل ہیں, ان کی جو اب تک کی کارکردگی ہے وہ بھارت کے جو 40-35 لوگوں کا جو ایک طائفہ تھا اس کے مقابلے میں بہت شاندار ہے. وہ لوگ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اپنی مجلسوں میں, محفلوں میں وہاں گیت گانے گاتے پھر رہے ہیں, ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں. کالم میں تاثر دینا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے لاپرواہ ہیں اور جنگ کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اگر یہی تھا کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو بھائی آپ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے اتنے ملکوں کے دورے پہ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب وہ جال سازی ہے جس کا کرشمہ جو ہے وہ نریندر مودی نے شروع کر رکھا ہے یا دکھایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوبوں کو بھی وفاق کے ساتھ معاملات میں, خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ پیش کرنے سے پہلے ملک کی اس معاشی صورتحال
اور خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے یا ہوئی ہے یا ہونے کا خدشہ ہے اس کو پیش نظر کرنا چاہیے. اگر پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے, تو لہٰذا پاکستان کی سب سے پہلی جو ترجیح ہے, اولین جو ترجیح ہونی چاہیے وہ پاکستان کی جو جنگی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کر رہا ہے اس کے لیے تیاریاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے یہ قابل داد بات ہے کہ اس چیز کو محسوس کیا وفاقی حکومت نے بھی, اور جب بجٹ بنایا جا رہا ہے تو اس میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکا کیا جائے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف کو بھی پاکستان کی صورتحال کا اندازہ ہے, ادراک ہے, احساس ہونا چاہیے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ایک مختصر سے نقطے پہ میں آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا, کیونکہ احمد چنائے صاحب پہلے آپ پھر سعید ظفر صاحب, یہ ڈیفینس کے بارے میں جو بہت سے لوگ اب کہہ رہے ہیں اور رائے بن رہی ہے, تنقید ہوتی تھی لیکن اب لوگ مان رہے ہیں جی کہ ہمارا بجٹ جو ہے کم ہے بھارت کے مقابلے میں, تھریٹ بہت زیادہ ہے, تو کتنا سکوپ ہے اس میں اور کس طرح سے سکوپ ہے؟ کوئی سولوشن بھی ہے کہ ہم یا صوبے سے کہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں انٹرسٹ پیمنٹس یا ڈیفینس پیمنٹس کے لیے, کس طرح کیا اس کا آپ کو لگتا ہے اس کا؟ مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس سب ڈسٹریبیوشن کے بعد کچھ نہیں بچ جاتا. صحیح. جب وہ صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے, وہ ڈیفینس بجٹ میں پیسے دے دیتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں دے دیتے ہیں, تو ان کو اپنی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں بچتے, اور ظاہر ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کہلاتا ہے, اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مانگ تانگ کے جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. کہیں ورلڈ بینک کا لون آ رہا ہے, کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آ رہا ہے, کہیں فلاں بینک کا آ رہا ہے, اور آپ اپنے فگرز پورے کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پر. دیکھیں آئیڈیل سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ اب صوبوں کو بھی جو ہے وہ ڈیفنس میں اپنا ایک کنٹریبیوشن ہر صورت میں دینا پڑے گا, اور اگر آج ہم نہیں دیتے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نہ دینے کے باوجود بھی پاکستانی فوج کی کارکردگی کیا تھی, اور جیسا میرے دوست صاحب نے بتایا کہ تھریٹ بہت بڑا ہے اور وہ تھریٹ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے. ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اور خدا نخواستہ انہوں نے کوئی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیں گے, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں اپنی حفاظت کا پورا بندوبست رکھنا ضروری ہے. کیسے اگر وفاق کے پاس تو روم نہیں ہے, جی ہاں, تو کیا کہ صوبے کریں پھر فائنینسنگ کیسے کریں؟ صوبے فائنینسنگ بھی کریں گے, اور صوبے ظاہر ہے صوبے اپنا شیئر لیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, لیکن فائنینسنگ کریں, کنٹریبیوٹ کریں. جی بالکل, اس میں سے جو فائنینسنگ ان کو جاتی ہے اس میں سے صوبے پہ ڈائریکٹ پیمنٹ کریں, کیونکہ یہ فار ڈیفینس. تو یہ اس کے لیے کوئی آئینی قانونی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا سی سی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں, کوئی سی سی آئی کے پلیٹ فارم پہ اس لیے ہو جائے گا کہ ہم آئینی طور پر جو ان کا 52% حق ہے وہ پورا دے رہے ہیں. اگر 52% حق ہم وہاں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شیئر میں سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی فوج کو, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ون پوزیشن کوئی نہیں ہے. اس میں نہ کوئی آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے. سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پیمنٹ ہو جائے گی. لیکن ایسی کوئی بازگشت بھی ہے سارے ظفر صاحب, اور آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے سارے ظفر صاحب؟ ابھی تک کی جو صورتحال ہے جی وہ تو یہی ہے کہ اخراجات جو ہیں ان کے اوپر قابو پایا جائے, اور اخراجات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حد تک کمی اس کی طرف لائی جائے. اور اگر اخراجات میں کمی لائی جائے گی تو یقینی طور پر پھر کوئی سرمایہ باقی بچے گا, اور اس طرح جو سرمایہ بچے گا وہ پاکستان کی اولین جو پہلی ترجیح ہے وہ پاکستان کا دفاع ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, بلکہ پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, کیا سی سی آئی میں بیٹھ کے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. جناب گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کے دفاع کی ضرورت ہے تو میرا تو لباس بھی حاضر ہے, میرا گھر بھی حاضر ہے, میری ہر چیز حاضر ہے. اس کے لیے مجھے اس بات کی انتظار نہیں کرنا ہوگی کہ کوئی آئین کی ترمیم آئے, کوئی قانون بنے. جب میرا ملک ہی, میرا گھر ہی محفوظ نہیں ہے تو میں پھر رہوں گا کہاں؟ میرے لیے میرا مستقبل کیا ہوگا, میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ لہٰذا صوبائی حکومتوں کو بھی پاکستان کو گھر کی طرح سمجھنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری نہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز بنے. صوبے خود ہی اپنے معاملات پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس پرسنٹیج تک وفاق کو دفاع کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ وفاق کو اس کے اپنے اخراجات کے لیے, دفاع کے لیے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور ایسا کرنا مشکل نہیں ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ آئین میں ایمرجنسی کی بھی دفعات ہیں. خدا نہ کرے کہ ایمرجنسی کی دفعات کو انووک کرنا پڑے تو پھر اس کے بعد تو ایک پابندی ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت
पाबंदी के मोड में जाना चाहेगी, ये चाहेगी कि रजाकाराना तौर पर ये हमारे अगर सूबे जो उसमें हमारा कोई एटमी सलाहियत है, हमारी जो दिफा है, उस पर बड़े दुश्मन की नजरें हैं कड़ी, तो आईएमएफ ऐसा करने देगा कि हम इस वक्त मौजूद, कि हम एक प्रोग्राम में तो है ना आईएमएफ के कि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करें, वो तो एक एक चीज पे नजर रख रहा है कि हम हायरिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, हम मूवेबल एसेट्स पे टैक्स लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, तो विल दे अलाउ अस टू डू दिस कि हम जो है डिफेंस को बढ़ाएं या उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इख्राजात करें? IMF क्या चाहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करे और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तान की जुग्राफियाई इबादत को नुकसान पहुँचाए? यकीनन IMF को भी इस बात की वरी होगी कि उसने पाकिस्तान को जो कर्जे दिए हुए हैं वो उसको वापस चाहिए। वो कभी नहीं, IMF या कोई भी बैन अल-अक़वामी तंजीम या अदारा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर हो कि उसको उसके दुश्मन जो है तारने वाला समझे, और ये पाकिस्तान का हक है। और जो IMF की शराइत है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप फ़ौजें कम करें, असला कम करें, आप ये ना करें वो ना करें। वो पाकिस्तान के दिफा की ज़रूरत को, उसकी अहमियत को पहले दिन से तस्लीम करके आए हुए हैं, और ये उस अहमियत को तस्लीम करना ही है कि सूबों को इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करना होगा, और IMF को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि IMF के साथ को खुदा न खास्ता हमने को कुट्टी करके नाराज़गी की कोई सूरत हाल पैदा करके IMF को ये बात समझाई जा सकती है कि आप देखिए कि आपने हमसे कर्ज़ा वापस लेना है, तो वापस कर्ज़ा लेने के लिए सूरत हाल जब तक हमारा इस्तेहकाम नहीं होगा, हमारी दिफाई सूरत हाल मुनासिब नहीं होगी, उस वक्त तक हम आपके कर्जे वापस कैसे करेंगे? तो लिहाजा ये पाकिस्तान के जो दिफाई अखराजात हैं ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है, और ये मैं नहीं समझता कि कोई सूबा इससे फ्लैटली रिफ्यूज कर सकता है, साफ तौर पर इनकार कर सकता है, और IMF को इसमें ऑन बोर्ड लिया जा सकता है मुल्क के दिफा के लिए। अहमद शहबाज साहब, जो बिलाल भुट्टो साहब जो इस वक्त जो कर रहे हैं उस सफारती महाज के ऊपर, कैसे देख रही है बिजनेस कम्युनिटी और वैसे मजमूई तौर पे आवाम को, क्या इस पर तासुर है? जो जिस तरह ये वक्त गया है, बड़े कॉम्पिटेंट अफराद इसमें शामिल हैं और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही तरीके से केस पाकिस्तान का डिफेंड कर रहा है। देखिए माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनको पाकिस्तान की लीडरशिप का जो है वो एजाज़ हासिल है। मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर लातादाद ममालिक का वो दौरा कर चुके हैं और आज एक बड़े अच्छे स्टेट्समैन की हैसियत से वो उभर कर सामने आए हैं। उनके साथ हिना रब्बानी खर भी हैं जो पाकिस्तान की साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा भी हैं, मुसद्दिक़ मलिक साहब भी हैं जो बहुत अच्छे ऑडिटर भी हैं, और लोग भी हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान की क्रीम टीम है, और उसको लीड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जो उनके बयानात आए हैं जिसमें उन्होंने मोदी को जो है वो क्लीन बोल्ड कर दिया है, मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि हमारा केस इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है वो बड़े मौसर अंदाज से पेश किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये भारत की दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी का हमने मुँह तोड़ जवाब दिया, और आइंदा भी खुदा न खास्ता अगर ये दहशतगर्दी हुई तो हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने पानी के मसले को भी उठाया है, ताश माहदे के तहत जो पानी बंद किया हुआ है उस पानी के लिए भी जो है उन्होंने वहाँ पे दुनिया को बताया है कि अगर ये पानी को खोला नहीं किया तो पाकिस्तान को फिर मजबूर ना किया जाए। अच्छा, और साले साहब आप बजट सेशन में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? कुछ फायरवर्क्स हैं या बड़ा आपको लगता है कि स्मूथली तकरीर जानी है फाइनेंस मिनिस्टर की, या कुछ होना है इस पर अपोजिशन का, या जो शोर शराबा कुछ होना है लगता है आपको? देखिए जी, अपोजिशन जो है और ख़ास तौर पर ये मौजूदा अपोजिशन जिसकी क़यादत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ तहरीक इंसाफ के हाथ में है, वो तो अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ शोर मचाएगी, क्योंकि उनको जो भाड़ा भत्ता मिलता है वो तो इसी बात का मिलता है, मुल्क के अंदर से मिले या मुल्क से बाहर से मिले, कि आपने शोर शराबा करना है, हंगामा करना है, वो ज़रूर शोर मचाएंगे। लेकिन और वो बजट तकरीर का ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में बजट की जो तकरीर है वो अपोजिशन के हंगामे के बगैर नामुकम्मल होती है। और अगर लोगों ने यह देखा कि वज़ीर ख़जाना की तकरीर हो रही है और अपोजिशन शोर नहीं मचा रही, तो उन लोगों को फिक्र हो जाएगी कि अपोजिशन कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। तो जहाँ तक उसके मैं तफरीहन कह रहा हूँ, जहाँ तक इसके बजट के मंजूरी का ताल्लुक है, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। नहीं इंशाल्लाह, लेकिन तनख्वाह पूरी होने वाली बात बड़ी अहम है कि वो तनख्वाह उन्हें अपनी पूरी करनी है, ये बड़ी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, साहिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम समराइज करने आएंगे, एक ब्रेक के बाद नमाज़ पढ़ेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, आने वाला बजट, उससे वाबस्ता तवक्कात और खदशात क्या हो सकता है, IMF के मुतालबात क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है, कितना रूम अवेलेबल है, और ख़ास तौर पे सिफारती और दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के लिहाज से हम इस बजट में क्या हिकमत अमली मुरतब कर सकते हैं। सारे सवालात उठाए, आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।